آج ہم موجود ہیں خیبر پختونخوا کے ایک تاریخی شہر پشاور میں، اور جو چیپل ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ ہے یہاں کا مشن ہاسپٹل چیپل۔ مشن ہاسپٹل پشاور ایک تاریخی مسیحی ادارہ ہے جس نے صحت عامہ کے حوالے سے پشاور اور اس کے گرد و نواح کی عوام کو سرو کیا۔ کوپس آف گائیڈز کا ہیڈ کوارٹر بھی یہ رہا۔ ڈوم شیپڈ آرچز کو کاؤنٹ کریں تو اس کی آلٹر کے علاوہ یہ 7 کا ڈیجٹ فارم کرتی ہیں۔ دنیا پوری میں جو ابھی آرمی جو خاکی وردی یوز کرتی ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی، اس چیپل والی بلڈنگ سے۔ ہائی ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شمیم جان اور آپ دیکھ رہے ہیں چرچز آف پاکستان۔ آج ہم موجود ہیں خیبر پختونخوا کے ایک تاریخی شہر پشاور میں، اور جو ادارہ اور چیپل ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ ہے یہاں کا مشن ہاسپٹل چیپل پشاور۔ تو آئیے اس سے خوبصورت ادارے کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ ویورز، مشن ہاسپٹل پشاور ایک تاریخی مسیحی ادارہ ہے جس نے صحت عامہ کے حوالے سے پشاور اور اس کے گرد و نواح کی عوام کو سرو کیا، اور آج بھی یہ ادارہ قائم و دائم ہے۔ اگر اس کے ماسٹر پلان کی بات کریں، ابھی میں جس جگہ پہ موجود ہوں یہ یہاں کا مشہور چیپل ہے۔ خاص کر اس چیپل کی بات کریں تو 1850s میں اس وقت کے گورنر سعید خان کے گارڈن کا حصہ تھا۔ بعد ازاں اس کو بطور واچ ٹاور بھی استعمال کیا جاتا رہا، جو کہ خالصہ آرمی کے پاس ایک عرصے تک رہا۔ اس کے بعد جب برٹش ملٹری نے اس علاقے میں اپنی حکومت قائم کی تو اس وقت کوپس آف گائیڈز کا ہیڈ کوارٹر بھی یہ رہا، اور 1920s میں بعد ازاں اس ادارے کو چیپل کے طور پہ کانسیکریٹ کیا، چونکہ یہاں پہ مشن ادارہ قائم تھا، مشن ہاسپٹل پشاور۔ تو یہاں کے جو خدمت گزار لوگ تھے، ڈاکٹرز تھے، سٹاف تھے، اور بے شمار ایسے لوگ جن کا تعلق یا تو برٹش ملٹری سے تھا یا اس ادارے سے تھا، یہاں پہ بطور چیپل عبادات کا اہتمام ہوتا رہا۔ اگر ہم اس خوبصورت چیپل کو دیکھیں، اس کی بلڈنگ انتہائی خوبصورت ہے، اور پاکستان میں وہ بے شمار مغلیہ دور کی عمارات کو اس کے حسن کے ساتھ یہ آج بھی شان و شوکت سے ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ اس کے آرکیٹیکچر کی بات کریں تو یہ مغل آرکیٹیکچر کا وہ خوبصورت ڈوم ہے۔ اگر آپ ڈوم نما چرچ کو دیکھیں تو پوری دنیا میں آپ کو بہت ہی کم اس طرح کے دیدہ زیب چیپلز اور چرچز دکھائی دیں گے۔ بے شمار ایسے چیپلز بھی موجود ہیں، جیسا کہ اگر آپ تاریخی اوراق میں دیکھیں، شاہی قلعہ جو لاہور میں واقع ہے، وہاں پہ بادشاہ اکبر کی اہلیہ جس کا تعلق یورپ سے تھا، اس کے لیے بھی ایک چیپل کا اہتمام کیا گیا تھا، جو کہ ابھی اس کی دیوار کی صورت میں باقیات ملتی ہیں، لیکن وہ چیپل اس طرح موجود نہیں ہے۔ اسی طرح یہ خوبصورت چیپل آج بھی شان و شوکت سے کھڑا ہے۔ اگر آپ اس کے بلڈنگ مٹیریل کو دیکھیں تو اس میں وہی نانک شاہی اینٹ کا استعمال کیا گیا، جو سائز میں باقی اینٹ سے چھوٹی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اس میں استعمال کیا گیا مٹیریل بہت ہی خوبصورت اور نایاب ہے۔ بعد ازاں پاکستان ملٹری نے اس کو ریسٹور بھی کیا، اور اس کے شاہانہ اس خوبصورت فساد کو برقرار بھی رکھا۔ اس میں ووڈن ڈور موجود ہے، ابھی تک وہی ڈور ہے جب اس کو ایریکٹ کیا گیا، جیسا کہ اس کو بند کرنے کے لیے یہ خوبصورت براس کا یہ کنڈا بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ بلٹ بھی ابھی تک ویسی کی ویسی ہے۔ ویورز، جیسے ہی ہم اس خوبصورت چیپل میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں اس کے 2 پورشنز دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا لوور پورشن اس کی گیلری کو لیڈ کرتا ہے، جہاں پہ وہ بہت ہی خوبصورت تاریخی تصاویر آویزہ ہیں جن لوگوں نے یہاں پہ اس ہاسپٹل میں اپنی خدمات سر انجام دی، جبکہ اس کا سٹے کیس اس کے بالا خانے یعنی کہ اپر پورشن جس میں چیپل ہے اس کو لیڈ کرتا ہے۔
जैसे ही हम इस खूबसूरत चैपल में दाखिल होते हैं, जो कि इस बिल्डिंग का अपर चेंबर है, ये बहुत ही दीदा ज़ेब है और एक वाइडर लुक देता है। आप अगर इसकी ऑल्टर के सामने खड़े होके इसका जायज़ा लें तो आपको इसकी चारों जानिब डॉम्स नज़र आते हैं जो कि पॉइंटेड आर्चेस में बनाए गए हैं। और अगर हम इसके इंटरनल चेंबर की डॉम शेप्ड आर्चेस को काउंट करें तो इसकी ऑल्टर के अलावा ये 7 का डिजिट फॉर्म करती है। 7 का डिजिट क्रिश्चियन थियोलॉजी में कंप्लीशन यानी कामलियत का अदद है, और अगर हम इसकी ऑल्टर के उस अदद को जो कि 8 डिजिट है काउंट करें तो ये न्यू लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसकी ऑल्टर को गौर से देखें तो इसका डिसिप्लिन आपको एंग्लिकन चर्च के मुताबिक दिखाई देगा, जो कि चर्च ऑफ पाकिस्तान का लिटर्जिकल डिसिप्लिन है। इसके सेंटर में आपको इसकी ऑल्टर टेबल दिखाई देगी, जिसके ऊपर एक खूबसूरत और तारीखी ब्रास की क्रॉस रखी गई है, जो कि सॉलिड ब्रास की क्रॉस है। और उसके अलावा इसके साथ दोनों जानिब आपको ब्रास के वैसेस भी दिखाई देंगे। ब्रास चूंकि ये एक सेलेस्टियल कलर समझा जाता है, चूंकि खुदा की बादशाहत का कलर गोल्डन कलर है, उसको ऑल्टर में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ऑल्टर एक तो दूसरे चेंबर से एलिवेटेड होती है और इसमें ये भी कंसीडर किया जाता है इसमें खुदा की हुजूरी होती है और ये बाकी चेंबर से कदरें मुख्तलिफ होती है। इस ऑल्टर के आगे आप देखें तो आपको इसकी रेलिंग दिखाई देगी। रेलिंग ऑल्टर को अदर चेंबर से सेग्रीगेट करती है क्योंकि ये कॉन्सेक्रेटेड पार्ट होता है। और अगर आप इसकी पॉइंटेड आर्चेस के टॉप पे देखें तो आपको एक खूबसूरत लकड़ी का क्रॉस दिखाई देता है। ये आमतौर पे हर चर्च की ऑल्टर पे लगाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि क्राइस्ट इज़ द सेंटर ऑफ दिस चर्च। ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जिस तरह एक मसीही ईमान का हिस्सा है कि हमारी ज़िंदगी का मरकज़ जीसस क्राइस्ट की वो क्रॉस है जिसके पीछे हम चलते हैं और उसकी पैरवी करते हैं। इस ऑल्टर के दोनों जानिब आप देखें तो आपको इंडो इस्लामिक तर्ज की आपको आर्चेस दिखाई देंगी। आमतौर पे इस तरह की आर्चेस पुराने औकात में गांव या देहात में भी दिखाई देती थी, जिनको उन्होंने मिट्टी से बनाया होता था, जबकि इसके बरअक्स इन खूबसूरत नानक शाही तर्ज की इन आर्चेस को उन्होंने लकड़ी में कंधा किया। और ये उस तारीखी खूबसूरती की अलामत है जो इस बात को जाहिर करती है कि इस चर्च ने, इस चैपल ने उन कदीमी अयाम में अपनी खिदमात को यहाँ के लोकल लोगों के लिए पेश किया। अगर इसके सिटिंग चेंबर में देखें तो बहुत ही दिलकश बेंचेस इसमें रखे गए हैं, जिसमें लगभग 50 से 60 इबादत गुजार जिनका ताल्लुक इस मिशन हॉस्पिटल से है, यहाँ आकर अपनी इबादत करते हैं, अपने रिलीजियस रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। इसके बेंचेस पे वो खूबसूरत पैटर्न्स आज भी हमें दिखाई देते हैं, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत फूल भी है और ज़ुबान में इसको पद्मावत फ्लावर भी बोलते हैं, जो कि एक मुकद्दस फ्लावर गिना जाता है। उसके साथ इसके बॉटम पे आपको क्रॉस के वो खूबसूरत इलामात भी दिखाई देंगी। ये मजबूत बेंचेस हैं जिनको रिस्टोर करने में, इनको पॉलिश करने में पाकिस्तान आर्मी ने एक खासा फंड फ्राहम किया। और उसके साथ साथ अगर आप देखें इन बेंचेस की साइड्स पे देखें तो आपको छोटी चेयर्स भी दिखाई देंगी। ये भी वही चेयर्स हैं जो कदीमी चैपल के अयाम से यहाँ पे रखी गई हैं। इसके अलावा इसमें विकर या चैपलिन की चेयर भी रखी गई है, जो कि तारीखी चेयर है और इसके ऊपर क्रॉस के वो ख़ास अलामात को कंधा किया गया है जो आमतौर पर एंग्लिकन चर्चेस या चर्च ऑफ पाकिस्तान के उस ख़ास लितुरियाई तरतीब के मुताबिक रखी जाती हैं। व्यूअर्स, मिशन हॉस्पिटल पेशावर जो कि एक कदीमी तिबी इदारा है जो कि 1 सदी से ज़ायद अब तक अपनी तिबी खिदमात पेशावर और इसके गिरदनवा के इलाकों में सर अंजाम दे रहा है। ये वो हस्पताल है जिसको डॉक्टर लैनकास्टर ने कायम किया, जो कि एक एंग्लिकन डॉक्टर थे, मिशनरी थे, और उन्होंने उस खिदमत के जज्बे से सरशार यहाँ पे तिबी इदारा कायम किया।
اور عرصہ دراز تک یہاں پہ خدمات بھی سر انجام دی۔ اس کے بعد کئی دیگر مشنریز، ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل آفیسرز یہاں پہ آئے اور اپنی خدمات یہاں پہ سر انجام دیتے رہے۔ اس ہسپتال کی طبی خدمات بہت ہی قابل دید ہیں اور آج بھی انہی بنیادوں پر یہ اپنی خدمات یہاں کے لوگوں کے لیے بلا امتیاز سر انجام دے رہا ہے۔ تو آئیے یہاں کے ڈاکٹرز سے بات چیت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نوید اسف میرا نام ہے، میں بیسیکلی آئی اسپیشلسٹ ہوں اور میں 87 علامہ اقبال کا گریجویٹ ہوں۔ مشن ہاسپٹل پشاور میں ایز اے ہاسپٹل ڈائریکٹر ورک کر رہا ہوں، یہ 3rd ٹائم ہے میرا اسی پوسٹ پہ۔ اس کے علاوہ میں پشاور ڈائسس میں جو ہمارا ہیلتھ بورڈ ہے اس کا میں سیکٹری بھی ورک کر رہا ہوں۔ ہمارے نیچے مشن ہاسپٹل بنو ہے، پھر رسال پور ہیلتھ سینٹر ہے اور ڈی اے خان ہیلتھ سینٹر ہے ہمارے پاس۔ مشن ہاسپٹل پشاور 1904 میں اس جگہ پہ ڈاکٹر لینگسٹر تھے، آرتھر لینگسٹر، انہوں نے آغاز کیا تھا۔ اس سے پہلے یہ گور گٹھری جگہ ہماری، وہاں پہ ایک چھوٹا کلینک سیٹ اپ کیا تھا۔ وہ کلارک تھے مشنری، ان کی مسز نے کیا تھا اور اس وقت مشنریز کا داخلہ ادھر ممنوع تھا۔ انہوں نے ریور کو رات کے وقت تیر کر کے وہ اس علاقے میں آئے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر باقی مشنریز یہاں آنا شروع ہو گئے۔ یہ بیسیکلی برٹش مشنریز نے 1904 میں پھر ادھر اس کو شفٹ کیا گیا۔ سٹارٹ میں یہ میڈیکل فیلڈ کے ساتھ تھا، پھر اس کے بعد اس میں جنرل سرجری آ گئی، پھر اس کا 2 اسپیسیفک فیلڈ جو بہت زیادہ اس کی تھی وہ تھی آئی اور دوسرا آنکھوں کے امراض اور دوسرا لیپریسی۔ ڈاکٹر روتھ فوج جن کا ایک اپنا نام ہے پاکستان میں، لیپریسی کا یونٹ سٹارٹ انہوں نے یہاں پہ کیا اور ابھی KPK میں جو ریڈیکیٹ ساری ختم کر دی گئی ہے لیپریسی، ان میں ان کا بہت بڑا کردار ہے اور یہ اس ہاسپٹل کو ایز اے سینٹر یوٹیلائز کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر روتھ فو کو ایک اسٹیٹ آنر دیا گیا، ان کا اسٹیٹ فیونرل کیا گیا۔ یہ ان کی خدمات کو پاکستان گورنمنٹ نے اور پاکستان عوام نے سراہا۔ مشن ہاسپٹل میں ابھی آہستہ آہستہ ہم نے اور فیلڈ شروع کیے ہیں۔ ابھی جنرل سرجری، ENT، گائنی بھی 24 آور سروس ہے ہمارے۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے یہاں پہ CCU کیتھ لیب شروع کیا ہے، اس کے علاوہ ICU شروع کیا ہے اور تھوڑی بہت ہماری بلڈنگ میں پرابلم تھی، وہ پاک آرمی نے 2023 میں کور کمانڈر صاحب نے اپنی پرسنل انٹرسٹ لے کے ہمارے چیپل کو جو تقریباً گرنے والا ہوا تھا اس کی ساری رینوویشن کرائی ہے اور ہاسپٹل میں جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں انہوں نے اس کو رینوویٹ کیا ہے۔ ابھی بھی ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو بیسٹ ڈاکٹرز ہیں ان سے ہم خدمات لے سکیں تاکہ عوام کو جو ہے بہتر سے بہتر سہولت دے سکیں۔ ہمارے پاس تقریباً 80 کے قریب اس ٹائم ٹوٹل سٹاف ہے، جن میں سے 57 کے قریب ہمارا کرسچن سٹاف ہے اور چیپل کا سٹارٹ جب لیتے ہیں ڈیلی، پہلے چیپل سے سروس ہماری سٹارٹ لیتے ہیں، ہم ادھر پریئر ہوتی ہے، اس کے بعد ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 دن کمیونین سروس بھی ہوتی ہے، فرائیڈے کو اور سنڈے کو۔ ہمارا ایک اپنا چیپلن ہے جو فل ٹائم چیپلن ہے، وہ پیشنٹس کو وزٹ بھی کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی سٹارٹ یہی ہے کہ یہ ہم عبادت سے شروع کریں تاکہ لوگوں کو اس عبادت کا فائدہ پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ مریض جو ہیں وہ صحت یاب ہو سکیں۔ ہمارے KP کا علاقہ جو ہے یہ کرسچن مشنریز کو بڑا اس میں ایک اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اس علاقے میں جب کوئی بھی نہیں تھا انسٹیٹیوٹس، ایون لیڈی ریڈنگ بعد میں بنا ہے ہم سے، 1904 میں یہ بنا ہے، اس سے پہلے پینل میموریل ہمارا بنو بنا ہے اور پینل میموریل جب بنا تھا ڈاکٹر پینل جو تھے رائل فیملی سے بلانگ کرتے تھے۔ مزید ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اس وقت فیلوشپ کی ہوئی تھی رائل کالج کی اور وہ سائیکل پہ پشاور سے بنو تک کا سفر کرتے تھے، جہاں رکنا ہوتا تھا کئی دفعہ مساجد میں وہ ٹھہر جاتے تھے، ادھر ہی کھانا وانا کھایا، سو گئے ادھر۔ تو اس وقت کوئی ڈاکٹر اس طرف نہیں تھا جاتا جہاں ہمارے مشنری ڈاکٹرز نے جا کے کیے ہیں اور بہت سارے ڈاکٹرز ایسے بھی ہیں جو شہید بھی ہوئے اس کام کے دوران۔ ابھی آ کے سروسز، ابھی گورنمنٹ کے سروسز جو ہے جو اب شروع ہوئی ہیں، ہم لوگوں نے بہت پہلے شروع کر دی تھی۔ ہمیں پرابلم تھوڑی سی آئی ہیں ضرور، جب مشنریز چلے گئے ہیں ہمارے پاس اپنی مین پاور نہیں تھی تو اس نے ہمیں ڈسٹرب کیا، ہمارے پاس فنڈز ایک دم کم ہو گئے مشنریز جانے کی وجہ سے۔ تو ابھی بھی ہم اس چیز کے لیے فائٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم ان چیزوں کو کوپ کر سکیں۔ KP ایک بڑی خوبصورت جگہ رہنے کے لیے، ادھر اس پہ مذہب وغیرہ چیز میں کسی قسم کی ڈسکرمنیشن نہیں کی جاتی۔ میرے اپنے جو دوست ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں جو مولانا ہیں، میں نے کئی ایسی فیملیز ہیں جن کی 30ری جنریشن میں بھی آپریشن کیا ہے مولانا کے، تو میرے خیال میں اس سے پیارا کہیں نہیں ہوگا۔ بڑا برادرانہ سلوک ہے، میں رات جب مرضی ٹائی پہن کے پھر رہا ہوتا ہوں ادھر سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی سیف ہے ادھر ورک کرنا۔ گورنمنٹ گائے بگائے ہماری ہیلپ کرتی ہے، جب بھی ضرورت پڑتی ہے ہماری ڈیفینیٹلی وہ ہیلپ کرتی ہے گورنمنٹ۔ ابھی جو ریسنٹ ہم نے شروع کیا ہے وہ کیتھ لیب شروع کیا ہے تاکہ ہارٹ کے پیشنٹس کے لیے اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی، اسٹینٹ وغیرہ ہم شروع کر سکیں
اور ڈائلیسس کا بھی ابھی 6 منتھ پہلے ہم نے شروع کر دیا. 4 یونٹس ہیں جو ہماری ڈائلیسس کے بھی ورک کر رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری والے کیسز جو ہیں ان کے لیے آئی سی یو شروع کیا گیا جس میں 4 بیڈ ہمارے ورکنگ ہے, اور نیو نیٹل آئی سی یو بھی ہمارا بھی ان فنکشن ہے اس ٹائم. پھر جب آرمی آئی ہے, برٹش آرمی آ گئی ہے, برٹش آرمی نے اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر یہاں پہ بنایا ہے, اور یہاں پہ فرنٹیئر کور ریجمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کی گئی ہے 1857 میں. دنیا پوری میں جو ابھی خاکی وردی یوز ہوتی ہے, آرمی جو خاکی وردی یوز کرتی ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی, اس چیپل والی بلڈنگ سے. یہاں پہ ایک دریا ہے, بڑا ریور ہے, انہوں نے اس وقت یہاں پہ وائٹ کپڑا لے کے اس کو اس مڈ میں کیا, اور مڈ کو وہ کلر مل گیا تھا خاکی رنگ کا. تو اس کے بعد کا پوری دنیا میں جو آرمی کا ہے وہ خاکی کلر انہوں نے یوز کرنا شروع کر دیا تھا. تو آرمی والے جو ایون ابھی جو ہم پرائیویٹ رومز یوز کرتے ہیں, برٹش آرمی یہاں پہ اپنے گھوڑے باندھتی تھی اس وقت, اور آرمی نے ایک پورشن میس یوز کرتی تھی, دوسرا پورشن اپنا ورک ایڈمنسٹریٹو ورک کرتے تھے آرمی والے. اور میں سمجھتا ہوں انٹرفیتھ آرمی کا اس سے خوبصورت کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ جب کرسچنس کے پاس نہیں اپنے چرچ کو کرنے کے لیے, تو پاک آرمی اور ان کے جو مسلم مزدور تھے وہ سارے کام کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ورلڈ کے لیے ایک بڑا پیارا پیغام ہے کہ کے پی کے جس کو ریجڈ لوگ سمجھتے ہیں, وہاں پہ لوگ مسلم لوگ جو ہے وہ کرسچن کا چرچ جو ہے وہ دوبارہ ری بلڈ کر کے دے رہے ہیں. اور اس کے آس پاس سارا انہوں نے ٹھیک کیا ہے. نیچے انہوں نے لان سارا تھا, وہ جنگل بنا ہوا تھا, وہ سارا انہوں نے کر کے دیا ہے. نیچے ہمیں ساری یہ ٹف ٹائل وغیرہ ساری پاک آرمی نے کر کے دی ہے. ڈسکور پاکستان ایک بڑا خوبصورت پروگرام ہے. دیکھیں, جب تک نئی پود یہ نہیں جانے گی کہ پرانے ہمارے بزرگوں نے کیا کام کیا ہے, اس وقت نئی پود کے دل میں وہ چیز اجاگر نہیں پیار محبت ہو سکتا. انہیں نہیں پتہ کہ بھی آج سے پہلے جو منورٹیز نے کیا رول کیا ہے اس ادارے کی ترقی میں. تو ڈسکور پاکستان کے تھرو عام شخص جو ہے اس کو بھی پتہ لگتا ہے کہ نہیں, ہم ہی نہیں ہیں بلکہ منورٹیز نے اس ملک کی ترقی میں بڑا ایک کردار ادا کیا ہے. اور اس سے ایک جو ہے دوبارہ جو ہے پیار محبت کی جو لہر ہے وہ دوبارہ اٹھے گی, کیونکہ جب ہم جانیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے اور منورٹی کے بزرگوں نے مل کے اس ملک کی ترقی میں حصہ لیا ہے, تو میری پوری امید ہے کہ جو نیا نوجوان آج کل کو آ رہا ہے اور جو ہے وہ یہ جان سکے گا کہ یہ صرف ایک ہی نہیں ہے بلکہ ہر جو شخص پاکستان میں رہتا ہے یہ اس کا ملک ہے. میرا نام ڈاکٹر سمرن جیمس ہے. میں اس وقت مشن ہاسپٹل میں موجود ہوں. مشن ہاسپٹل میں پچھلے 2 سالوں سے ہوں, اور یہاں پہ میں آبسٹریٹک اور گائنیکالوجی میں کام کرتی ہوں. آبسٹریٹک اور گائنیکالوجی میں پہلے تو اتنے زیادہ مریض یہاں نہیں آتے تھے, کیونکہ ہمارا اس پشاور کا معاشرہ ایسا ہے کہ اتنا ایکسپوجر خواتین کو نہیں ملتا ہے, اور اتنا زیادہ ان کو ہماری کلچرل نارمس بھی ایسے ہیں کہ زیادہ عورتوں کو اتنی سہولتیں پرووائڈ نہیں کی جاتی ہیں. لیکن پچھلے کچھ وقت سے کیونکہ ماحول اب بدل گیا ہے, انٹرنیٹ اور گلوبلی ورلڈ کنیکٹ ہو چکا ہے, تو اس کی وجہ سے بہت سی خواتین اب ہمارے پاس آتی ہیں. ہمارا پیشنٹ اب زیادہ ہو رہا ہے. میرا نام ڈاکٹر نعمان اینتھنی ہے. میں یہاں پر یہ جو مشن ہاسپٹل ہے میں یہاں پر پچھلے تقریباً 2 سالوں سے کام کر رہا ہوں. اور یہاں پر ہم نے جب سے میں نے یہاں پر کام کرنا شروع کیا ہے, میں یہ بات نوٹس کر رہا ہوں کہ یہاں پر بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی کے اس پورشن سے تعلق رکھتے ہیں جن کے پاس یا تو ریسورسز کم ہیں, یا جن کے پاس ہاسپٹل جانے کے جو ذریعے ہیں ان میں ان کے پاس ڈیفیشنسی ہے. تو یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ مینلی بہت ایسے علاقوں سے آتے ہیں جو کہ بہت ہی پسماندہ قسم کے علاقے ہیں. بہت اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے لوگوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے, اور جہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تھوڑی بہت فیس دے کر انہی کی وسیلے سے انہی کے ذریعے سے ہم اس ہاسپٹل کو رن بھی کر پا رہے ہیں. سب سے خوبصورت بات اس ہاسپٹل کی یہ ہے کہ یہاں پر آج کے دن بھی ٹی بی کا مفت علاج کیا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتانا چاہتا ہوں. جب میں بچپن سے یہاں پر ہی رہتا ہوں, اور اب تو میں باہر رہتا ہوں, لیکن بچپن سے میرے فادر یہاں پہ کام کرتے تھے. وہ آئی اسپیشلسٹ تھے یہاں پر, تو وہ جب سے یہاں پر کام کر رہے ہیں, ہم تب بھی یہاں پہ ہاسپٹل آیا کرتے تھے. تب بھی یہاں پر ہمیشہ لوگوں کا رش لگا رہتا تھا, اور لوگ یہاں پر آتے تھے, مفت ادویات حاصل کرتے تھے, اپنے مفت لیبارٹری کے ٹیسٹ کرواتے تھے, اور یہاں سے مطلب ان کو فائدہ ملتا تھا. پھر اب ہم جب میڈیکل کالج میں چلے گئے, ہم خود ڈاکٹر بن گئے, تو میں بھی اور میری مسز بھی جو خود بھی ڈاکٹر ہیں, ہم لوگ یہاں پر آیا کرتے تھے اپنے کالج کے بعد بھی, اپنے ہاؤس جاب کے بعد بھی, اور 1-2 گھنٹے ایکسٹرا دیا کرتے تھے.
ہوتا کچھ اس سے صرف فائدہ صرف یہ ہوتا تھا کہ ہمارے اندر اپنی قوم کے متعلق، اپنے لوگوں کے متعلق جو محبت ہے وہ بڑھتی رہتی تھی، اور ہمیں اپنے لوگ نظر آتے تھے کہ ان کو ہماری ضرورت ہے۔ اگر آپ چرچز میں اس کے بیپٹزمل فونٹ کو دیکھیں تو عمومی طور پر بیپٹزمل فونٹ 8 کارنر میں دکھائی دیتے ہیں جو کہ نئی زندگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک یہ چیپل قدیمی ایام میں بنایا گیا، 17ویں صدی کے درمیان میں اس کو کنسٹرکٹ کیا گیا، لیکن روحانی عالم میں اس کی وہ تازگی اور اس کی دلکشی آج بھی اتنی ہی ہے۔ لوگ آج بھی اس میں آ کے عبادت کرتے ہیں تو ان کو روحانی تازگی اور سکون ملتا ہے۔ جی تو ویورز، یہ تھا ہمارا چرچز آف پاکستان کی سیریز کا ایک اور شاندار پروگرام مشن ہاسپٹل چیپل پشاور پر۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس خوبصورت صحت عامہ کے ادارے، اس کی خدمات اور اس کے چیپل کے بارے میں کافی معلومات حاصل کی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی چرچز آف پاکستان میں ایک اور خوبصورت ادارے کے ساتھ۔ اپنے ہوسٹ شمیم جان کو دیجیے اجازت، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ کیپ واچنگ ڈسکور پاکستان، سب سے پیارا پاکستان۔